الرحمن الرحیم وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ۔ اس سے پہلے اخراج کلام کی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں کہ مخاطب جیسا ہو اسی کے مطابق کلام اس کے سامنے لایا جائے، تو اس وقت وہ مقتضی ظاہر کے مطابق کلام لانا ہوگا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے جو عالم ہے لیکن وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو اب وہ جاہل کے حکم میں مان کر کے اس سے جاہلوں جیسا خطاب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ العالم اذا لم یعمل بعلمہ فہو کالجاہل، عالم جب اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ جاہل کی طرح سے۔ تو اب یہاں سے ان صورتوں کا بیان ہے جہاں کلام مقتضی ظاہر کے خلاف کسی وجہ سے لایا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ، اور زیادہ تر کلام مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے۔ فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ اذا قدم الیہ ما یلوح له بالخبر فیستشرف له استشراف الطالب المتردد۔ تو جب مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لایا جاتا ہے تو اس وقت غیر سائل کو کبھی سائل کی منزل میں اتار لیا جاتا ہے، یعنی آدمی سائل نہیں ہے، سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے جو بات پیش کی گئی ہے اس میں کچھ خبر کا اشارہ اسے مل رہا ہے، اور خبر کا اشارہ ملنے کے بعد اب اس میں ایسے غور و فکر کر رہا ہے جیسے کہ ایک طالب متردد غور و فکر کرتا ہے، تو اب اسے سائل کی منزل میں اتار دیا گیا، کیونکہ کبھی کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کی جاتی اور اس میں کسی خبر کا اشارہ ہوتا، اور خبر کا اشارہ ملنے کے بعد اب اس میں اس طرح غور و فکر کرتا ہے جیسے کہ ایک طالب متردد غور و فکر کرتا ہے۔ سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں کچھ آیا سمجھ؟ کسی کے سامنے کوئی چیز یعنی کسی بات کا حکم دیا گیا یا کسی کام سے روکا گیا، تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ کسی کام سے جب روکا جائے تو اب آدمی سوچتا ہے کہ آخر اس کام سے کیوں روکا گیا، یا کسی بات کا حکم دیا گیا تو آدمی سوچتا ہے کہ آخر اس بات کا حکم کیوں مجھے دیا گیا۔ تو اس نہیں یا امر میں کسی خبر کا اشارہ ہوتا ہے، اس امر یا نہیں میں کسی خبر کا اشارہ ہوتا ہے۔
اب جس خبر کا اشارہ ہوتا ہے اس خبر میں وہ غور و فکر کرتا ہے مخاطب، اور اس طرح غور و فکر کرتا ہے کہ جیسے اسے طلب ہے کسی چیز سے اور تردد ہے اسے، کس طرح غور و فکر کرتا ہے؟ جیسے اب کیا مثال اس کی دی جائے؟ کوئی مثال آپ لا سکتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دیا گیا یا کسی چیز سے منع کیا گیا، اور اس امر یا نہیں میں کسی خبر کا اشارہ، اس امر یا نہیں میں کسی خبر کا اشارہ، اور جس خبر کا اشارہ اسے مل رہا ہے اس میں وہ سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا کہ اب اس کے بعد پھر کیا ہونا، تو اب اس کے ساتھ وہی انداز اپنایا جاتا ہے جو ایک سائل کے ساتھ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی مثال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ مثال تو کتاب میں آ رہی ہے لیکن اس سے ہٹ کر کے کیا سنا نہیں؟ جملہ جوا مت کھیلو، تو یہ تو واضح بات ہے کہ جوا مت کھیلو مطلب کوئی ایسا امر یا ایسی نہیں ہو جس میں کسی خبر کی تلویح ہو رہی ہو، کسی خبر کا اشارہ ہو رہا کہ کسی بات کی خبر دی جا رہی۔ اب جس خبر کا اشارہ مل رہا ہے اس خبر کے بعد کیا ہونا ہے، مخاطب اس میں غور و فکر کر رہا ہے۔ کیا چلو اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ میں نے بھی یہ روایت سنی ہے، باقی جس نے بیان کیا اس کی ذمہ داری اس کے سر پر۔ یہ روایت میں نے بھی سنی ہے بس۔ جیسے ہمارے وہاں بلکہ مشہور جگہ ہے امر روبھا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید، جہاں ایک معروف ادارہ ہے تنویر الاسلام، کبیر نگر سے، تو وہاں سرے راہ ہے، روڈ ہی کے کنارے ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ رہتے تھے، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں روشن بابا ان کو کہتے تھے۔ تو ان کا انتقال بھی اسی جگہ ہوا اور وہیں پر ان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے، ایک دم سرے راہ بھی، روڈی کے کنارے، اور عرس بھی ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان کے پاس لوگ جاتے رہتے تھے اور بہت ساری روایتیں ان کے تعلق سے ہیں، یعنی ان کے صاحب کشف ہونے کی روایتیں بہت ہیں ان کے تعلق سے۔ تو ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں ایسے ہی گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو وہ انہیں کی زبان بولتے تھے، اپنی زبان میں کہا کہ آپ بیٹھے یہاں، تو بیٹھ گئے آ کر، پھر اٹھنے لگے تو کہے کہ ابھی بیٹھو یہاں، پھر اٹھنا چاہا، پھر منع کیا، کہا کہ بیٹھو نہیں ابھی، مطلب ایک گاڑی جا رہی تھی اس میں بیٹھنا وہ چاہ رہے تھے تو منع کر رہے تھے کہ مت جاؤ، بیٹھو یہاں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ منع کر رہے ہیں کسی چیز سے، کہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو یہیں ابھی مت جاؤ اس گاڑی سے، تو اب کسی چیز سے منع کر رہے ہیں۔
اور ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، گاڑی سامنے جا رہی ہے، منع کر رہے ہیں کہ اس میں مت جاؤ، اور کہہ رہے ہیں ہاں بیٹھو، ابھی بیٹھا لیا اپنے پاس۔ تو اب یہ جو امر اور نہیں کی ہے، کسی چیز کا حکم دیا اور کسی بات سے منع کیا، تو اس میں کسی خبر کا اشارہ مل رہا ہے مخاطب۔ اب اس خبر کا اشارہ ملنے کے بعد پھر آدمی کی فطرت ہے کہ غور کرے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کا بیان ہے کہ پھر جب تھوڑی دیر گزر گئی، پھر دوسری گاڑی آئی ہے تو میں بیٹھنا چاہا تو کہاں آپ جاؤ بیٹھو۔ پھر کیا ان کا بیان ہے کہ آگے جب ہم گئے تو دیکھا کہ جس جیپ میں ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا۔ تو کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے منع کیا جائے تو بہت ایسا موقع آتا ہے کہ اس میں کسی خبر کا اشارہ ہوتا اور مخاطب اس کی طرف ذہن دوڑاتا ہے، اور خبر کا اشارہ ملنے کے بعد اب مخاطب سوچتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اب اس کی حیثیت سائل کی ہو گئی، تو اب اس سے وہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جو ایک سائل کے ساتھ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اب جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اس سے پہلے پڑھیے تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ کشتی تم ہمارے سامنے بناؤ، وحینا اور ہماری وحی سے بناؤ، جیسے ہم کہیں ویسے بناؤ، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اور ظالموں کے بارے میں تم مجھ سے بات مت کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں بات مت کرنا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے بارے میں اور جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں بات مت کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی خبر کا اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے نا، کہ ان کے ساتھ کچھ ہونا ہے۔ کشتی بنانے کا حکم ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی روکا جا رہا ہے کہ ظالموں کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونا ہے، یعنی ظالموں کا کچھ حشر ہونا ہے۔ کشتی بنانے کا حکم ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ طوفان آنے والا ہے، کیونکہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہو اور کشتی بنانے کا حکم دیا جائے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، کشتی بنانے کا حکم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طوفان آنے والا ہے۔
اور ظالموں کو ہلاک ہونا۔ اب یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ پھر ان ظالموں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نجات پائیں گے یا ڈبو دیے جائیں گے؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو اب تاکید کے ساتھ آیا کہ انہم مغرقون، کہ وہ سب ڈبو دیے جائیں۔ چنانچہ کنعان اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی وہ سب ڈبو دیے۔ دیکھو ابھی میں نے بتایا کہ جو ایمان نہیں لائی تھی، اب دیکھیے سائل متردد کی طرح سے کانا پھنسی کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی بیوی۔ دیکھو سائل متردد کی مثال دیکھ لو، دیکھ لیا نا۔ اور یہ سوال کیوں پیدا ذہن میں آیا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت آپ لوگ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ہے کانتا تحتا عبدین صالحین، پڑھو تو آئے ہاں ہاں پڑھو، اس سے پہلے پڑھو، نہیں کانتا سے پہلے پڑھو۔ اس سے پہلے پڑھو کانتا سے۔ دو انبیاء کرام کی بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پڑھو ہاں ہاں بھائی نہیں یار، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں نے ان دونوں انبیاء کرام کے ساتھ خیانت کی، تو انہیں کچھ کام نہ آیا، اور ان سے کیا کہا گیا؟ قیل ادخلا، ہاں کہ جہنمیوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں جاؤ۔ سن لیا؟ ہاں یہ کانا پھوسی کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ ہاں ہاں تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، یا تلاوت کی ہے تو معانی قرآن کریم میں غور و فکر کی توفیق نہ ملی۔ یعنی ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ثواب کے لیے بس کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ تدبر کی دعوت دی گئی کہ آیات قرآنیہ میں غور کرو، تدبر کرو۔ بلکہ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کیا ہے؟ عملا قلوب اقفالها، اس سے پہلے افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن کریم میں کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بتاؤ اتنے سخت وعید کے بعد تدبر نہ کرو تو یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ اس لیے تدبر کر کے تلاوت کرو۔
چلو 12. تو اب یہاں یہ ہوا کہ ظالموں کے بارے میں تم مجھ سے بات مت کرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں خبر کا اشارہ ہو رہا ہے کہ ظالموں کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے. اب جس خبر کا اشارہ ملا ہے، اب اس خبر کے بعد پھر یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہیں ڈبو دیا جائے گا یا کیا ان کا حشر ہوگا. تو اب تاکید کے ساتھ فرمایا گیا انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے. تو غیر سائل کو سائل کی طرح کر لیا جاتا ہے اذا قدم الیہ، جبکہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کی جائے جس میں خبر کی تلویح ہو رہی ہو، خبر کا اشارہ مل رہا ہو. فَيَسْتَشْرِفُهُ اسْتِشْرَافَ الطَّالِبِ الْمُتَرَدِّدِ، تو اب اس میں اس طرح غور و فکر کرنے لگے جیسے کہ ایک طالب متردد غور و فکر کرتا ہے. جیسے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، سمجھ گئے؟ وَغَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ، اور غیر منکر کو منکر کی طرح سے کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی منکر نہیں ہوتا، لیکن کبھی اس کے حالات دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص منکر ہے. یعنی جب اس کے جسم سے، اس کے کسی فعل سے انکار کی کوئی علامت ظاہر ہو تب اسے منکر کی طرح مان لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہی انداز تخاطب اختیار کیا جاتا ہے جو ایک منکر کے ساتھ انداز اختیار کیا جاتا ہے. وغیر المنکر کالمنکر، اور غیر منکر کو منکر کی طرح کر لیا جاتا ہے. اذا دعا علیہ شیء من امارات الانکار، جبکہ اس پر انکار کی کوئی علامت ظاہر ہو. جیسے جا شقیق عارضا رمحہ انا بنی عمک فیہم رما. شقیق اپنے نیزے کو عرض میں رکھ کر کے آیا، اپنے نیزے کو عرض میں یعنی چوڑائی میں رکھ کر کے آیا. تو نیزہ جب ایسے چوڑائی میں رکھا جاتا تھا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ سامنے والا بالکل نہت تھا، سامنے والے کے پاس نیزہ نہیں. اسی لیے مطمئن ہو کر کے نیزہ ایسے رکھے، چوڑائی عرض میں رکھے. اور اگر نیزہ ایسے لمبائی میں رکھا جائے تو اس کا مطلب کہ سامنے والے کے پاس بھی ہتھیار ہے، سامنے والا بھی مسلح ہے. سمجھ گئے؟ اب جیسے خطرناک مقامات پر جب فوجیوں کی تعیناتی ہوتی ہے تو دیکھا ہوگا کہ بالکل ایک دم الرٹ رہتے ہیں، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ سامنے سے کوئی بھی خطرہ آ سکتا ہے، تو بالکل الرٹ رہتے ہیں. اور اگر وہ سب کچھ بند کر کے رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ یہاں پر نہیں. تو نیزے کا عرض میں رکھنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ سامنے والے کے پاس نیزہ نہیں، وہ نہت تعبیر. اور اگر ایسے سدھائی میں رکھا ہے نیزہ لمبائی میں تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کے پاس بھی ہتھیار. اب شاعر نے کہا کہ شقیق اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھ کے عرض میں رکھ کے آیا. تو شقیق گو کی
سامنے والے سے نیزہ ہونے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کی یہ ادا بتا رہی ہے کہ یہ سامنے والے کو بالکل نہتھا سمجھ رہا ہے، اس کے پاس سامنے والوں کے پاس نیزے نہیں، تو منکر تو نہیں ہے لیکن انکار کی علامت اس سے ظاہر ہو رہی، اور جب انکار کی علامت اس سے ظاہر ہو رہی ہے تو اسے منکر کی طرح مان لیا گیا، اور اس کے ساتھ وہی انداز اپنایا گیا جو ایک منکر کے ساتھ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تاکید کے ساتھ مصرع ثانی کہا کہ اِنَّ بنی عمک فیہم رما، اے شقیق تم اپنے چچا زاد بھائیوں کو کمزور اور نہتہ مت سمجھنا، بے شک تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے، اپنے چچا زاد بھائیوں کو کمزور مت سمجھنا، نہتہ مت سمجھنا کہ ان کے پاس نیزے نہیں ہیں، تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا زاد بھائیوں سے کچھ نہ کچھ معاملہ لگا رہتا ہے۔ یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ چچا زاد بھائیوں سے کچھ نہ کچھ معاملہ لگا رہتا ہے، تبھی تو خطاب کیا ہے چچا زاد بھائیوں کو۔ والمنکروں کا غیر المنکر، اور منکر کو غیر منکر کی طرح سے کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ منکر کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، یعنی ایسے دلائل و براہین ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان دلائل و براہین میں غور کرے تو انکار سے باز آ جائے۔ وہ کیوں منکر ہے، لیکن اس منکر کے پاس ایسے دلائل و براہین ہیں کہ ان دلائل و براہین میں اگر وہ غور و فکر کرے تو انکار سے باز آ جائے۔ والمنکروں کا غیر المنکر، اور منکر کو غیر منکر کی طرح سے کر لیا جاتا ہے۔ ابھی چچا زاد بھائی کی بات آئی تو غزوہ بدر کا بیان آپ لوگوں نے جہاں پڑھا ہوگا تو جب کفار مکہ کی طرف سے 3 لوگ آئے اور مبارز کو طلب کرنے لگے، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار کو بھیجا ان کے مقابلے۔ تب ان لوگوں نے پوچھا، نام اور نسب وغیرہ پوچھا، تو ان کو اتنی نخوت تھی، اپنی شجاعت کا اتنا گھمنڈ تھا، اپنے مسلح ہونے کا اتنا گھمنڈ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اینا بنی امنا، کیا کہا تھا؟ اینا بنی امنا، یہ لفظ کہا تھا، اینا بنی امنا، یعنی ہمارے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا ان کو ابو عبیدہ عبیدہ ابن الحارث کو بھیجا، ان 3 صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب جب ان لوگوں کو، ان حضرات کو ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ہم اکفاؤنا، یہ ہمارے برابر ہیں۔ کیا
ان لوگوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، کیا کہا تھا؟ اینا بنی امنا۔ والمنکروں کا غیر المنکر، اور منکر کو غیر منکر کی طرح سے کر لیا جاتا ہے، اذا کانا معہ ما ان تعمل ہو، جبکہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو کہ اگر اس میں غور کرے ارتدع تو انکار سے باز آ جائے، جیسے لا ریب فیہ، یعنی قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، حالانکہ کفار مکہ نے شک کیا اس میں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا لا ریب فیہ۔ تو اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم میں اگر وہ غور و فکر کرتے، اس میں جو دلائل باہرہ ہیں اللہ کا کلام ہونے پر، ان میں اگر وہ غور و فکر کرتے تو شک سے باز آ جاتے، انکار سے باز آ جاتے۔ اس لیے فرمائے گا لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یعنی بلا شک و شبہ یہ اللہ کا کلام تنزیل من رب العالمین۔ وہکذا اعتبارات النفی، اسی طرح سے نفی کے بھی اعتبارات ہوتے ہیں، یعنی ان میں بھی یہ تین صورتیں نکلیں گی کہ مخاطب جیسا ہوگا اسی اعتبار سے اس کے سامنے کلام منفی کو لایا جائے۔ اگر وہ خالی الذہن ہے تو تاکید سے خالی، اور اگر وہ سائل متردد ہے تو ایک تاکید لانا بہتر، اور اگر منکر ہے تو تاکید لانا واجب ہے، جیسا انکار ہو اسی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ ثم الاسناد منہ حقیقت عقلیہ، اب اسناد کی دو قسمیں، حقیقت عقلی اور مجاز عقلی۔ کتنا ٹائم ہے گھنٹے؟